حضرت ہارون علیہ السلام اور قتل گاہ کی بڑی ذمہ داری، قارون کی سرکشی اور ہٹ دھرمی۔ قارون نے اپنے دل کو مال و دولت کی محبت سے بھر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت اسے بری لگنے لگی تھی اور اب وہ حضرت موسیٰ کے امر و نہی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو کہ جو اس کے خاندان میں سے تھا اسے قتل گاہ اور قربانی کی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں تو قارون اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے، اے موسیٰ، آپ نے ہارون کو قتل گاہ اور قربان گاہ کے بڑے کا عہدہ دیا ہے اور مجھے اس طرح کا کوئی منصب نہیں دیا ہے، جبکہ میں تورات کو بہت اچھی طرح سے تلاوت کر سکتا ہوں اور اس کام کے لیے میں ہارون سے زیادہ شائستہ ہوں۔ میں اس بے عدالتی کو کیوں برداشت کروں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ ہارون کو خود سے نہیں دیا ہے بلکہ خداوند متعال نے اس وظیفے کو ہارون کو عطا کیا ہے۔ لیکن قارون حضرت موسیٰ کی اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی دلیل دیں، ثبوت دیں کہ خدا نے ہارون کو انتخاب کیا ہے، وگرنہ دوسری صورت میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے تمام بزرگوں سے کہوں گا کہ سب اپنی عصا کو لے کر آئیں اور انہیں ایک خاص جگہ پر رکھیں گے، اور جس کی بھی عصا سبز ہو جائے گی اور اس پر پتے نکلنے لگیں گے وہ شخص قتل گاہ کی ذمہ داری کا منصب سنبھالے گا۔ بنی اسرائیل کے بزرگ اپنی عصاؤں کو لاتے ہیں اور جس معبد میں وہ عبادت کرتے تھے وہاں پر رکھتے ہیں۔ تمام عصاؤں میں سے صرف حضرت ہارون کی عصا سبز ہو جاتی ہے اور اس پر پتے نکل آتے ہیں۔ اس معجزے کے بعد حضرت موسیٰ قارون کی جانب رخ کر کہتے ہیں کہ اے قارون، کیا اس کام کو میں نے انجام دیا ہے؟ قارون اس کام سے حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کام کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، لیکن اپنے نفس کا مطیع بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام صرف جادوگر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں، اور غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قارون کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ روز بروز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں کرتا ہے۔ ایک وقت خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل ضرور اپنے کپڑوں پر نیلے رنگ کی پٹی لٹکائیں، لیکن قارون اس حکم کو نہیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام مال و دولت رکھنے والے افراد کو غلاموں سے جدا کرنے کے لیے ہے اور اپنے کپڑوں پر نیلے رنگ کی پٹی نہیں لٹکاتا ہے۔ قارون کے دل میں حضرت موسیٰ سے حسد اور کینے کی آگ اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ اس آگ نے قارون کے اندر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ قارون اپنے اطراف کے لوگوں کو خود کی طرف کھینچنا چاہتا تھا اور اس کام کے لیے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور خود کو برتر دکھانے کے لیے تقریریں کرتا تھا۔ قارون کے پاس بے انتہا دولت تھی، لیکن وہ اپنی دولت کی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہیں سنتا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے تھے کہ اپنی دولت کی زکوٰۃ دو تو وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا اور بھول جاتا تھا کہ آج وہ جس مقام پر ہے اور جس قدر سونا اور دولت اس کے پاس ہے اور وہ اس کا مالک ہے، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ علم اس کو سکھایا تھا۔ لیکن قارون زکوٰۃ دینے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نظریں میری دولت پر ہیں؟ میں نے یہ سب خود کی بدولت جمع کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ داستان اس طرح بیان ہوئی ہے، اور جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر
اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے مت بھول جا، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر، اور روئے زمین پر فساد کا خواہاں نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو قارون کہتا ہے کہ یہ تمام ثروت اس علم کی بدولت ہے کہ جو میں نے حاصل کی ہے، جس پر قرآن کہتا ہے کہ قارون نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اللہ اس کے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے قوت اور جمعیت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔ اور جب گناہ کاروں کے لیے عذاب خدا آتا ہے تو ان سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے اپنے تمام زیور آلات کے ساتھ سج دھج کر آتا ہے، اور جو دنیا طلب لوگ تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ جو مال و دولت قارون کو عطا ہوئی ہے کاش ہمیں بھی عطا ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے، لیکن علم و معرفت رکھنے والے افراد نے ان دنیا پرست والوں سے کہا کہ وائے ہو تم پر کہ جو شخص خدا پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اس کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے سوا دوسرے نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا، پھر تو خدا کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی، اور نہ خود آپ اپنی مدد کر سکا۔ اب کوئی نہیں تھا جو قارون اور اس کے فرما برداروں کو اس عذاب الہی سے بچا سکے۔ وہ خود بھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں بچا سکتے تھے، اور وہ لوگ جو کل اس بات کی آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم قارون کے ساتھ ہوتے، کاش خدا ہمیں قارون جیسی دولت عطا کرتا، وہ بھی کہنے لگے اس عذاب کو دیکھ کر کہ وائے ہو ہم پر